نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا اور اس میں چاند، تارے، سورج کو پیدا کیا۔ پھر اس میں مختلف موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے حکمتیں رکھی ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ بحیثیت انسان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل سردیوں کے ایام چل رہے ہیں، صحت کے حوالے سے اس کے کیا کیا فوائد ہیں، ایک طبی ماہر اس پر اپنی آراء اور روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن اسلامی حوالے سے سردی کے کیا فوائد ہیں ہم اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، سردیاں مومن کے لیے بہار ہیں۔ جیسا کہ بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، ایک خوبصورت ہمیں فضا میسر ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھل اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا کرتا ہے، تو یہ بہار کے ثمرات ہوتے ہیں۔ لیکن سردیاں مومن کے لیے اس اعتبار سے بہار ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اعمال سر انجام دے سکتے ہیں، عبادات ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے قضا روزے رکھنا چاہے تو سردیاں ایک بہترین موقع ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الصوم فی الشتاء غنیمۃ الباردہ، سردیوں کے دن روزے رکھنا یہ ایک مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی ہم اس میں نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ دن چھوٹی ہوتی ہیں، اور راتیں جب لمبی ہیں تو اس میں ہم آرام بھی کر سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اجر و ثواب اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ انسان وضو بناتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اور سردی کی وجہ سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سردیوں میں وضو بناتا ہے اور اسی طرح نماز پڑھتا ہے اور نماز کا انتظار کر کے اگلی نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ یعنی سردیوں میں اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی گناہیں مٹ جاتی ہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ مومن کے لیے ایک رباط ہے، یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے سردیاں ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس سے اس کی نفسانی خواہشات کم ہوتے ہیں، اس کے ایسی جو انسان کو گناہوں پہ ابھارتے ہیں وہ خیالات مٹ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور گناہیں اس سے مٹ جاتی ہیں۔ تو ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور سردیوں میں صدقات و خیرات کے بھی مختلف اقسام ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو گرم کپڑے پہناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے اعلیٰ لباس پہنائے گا۔ تو اس کو بھی ہم غنیمت سمجھتے ہوئے لوگوں میں
گرم کپڑے بانٹیں تاکہ ہم اس اجر و ثواب کا مستحق ہوں۔ سردی اور گرمی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ جہنم کی سانسیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم نے اجازت مانگی کہ اے اللہ پاک مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے، کیونکہ گرمائش کی وجہ سے میری باز کو کھا رہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سانس لینے کی اجازت لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سردی میں جب شدت ہوتی ہے سردی کی تو ٹھنڈی سانس اس وقت وہ لیتی ہے، اور اسی طرح جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو گرم سانس جہنم ایک مرتبہ اس وقت لیتی ہے۔ تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، کیونکہ ہر چیز کے کچھ خیر کے پہلو ہیں، کچھ شر کے پہلو ہیں۔ اگر جہاں سردی کسی کے لیے اعمال سے دوری کا سبب بن رہا ہے، نقصان کا سبب بن رہا ہے، تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے موقع پر سردی کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے، اور جو شخص سردی کے شر سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے اور اس کے شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا